معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی والدہ کی قبر کی طرف جاتے تھے۔ آپ خود تصور کیجئے، ایک 6 سال کا بچہ جس کو صحرا کے اندر خود گڑھا کھود کر خود اپنی والدہ کی تکفین کا، تجہیز کا اور میت کے دفن کا سارا کام خود سر انجام دینا پڑے، اس بچے کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ بعض روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ دادا عبد المطلب بھی اس سفر میں ہمراہ تھے، اور بعض روایات کے اندر دادا عبد المطلب اپنے پوتے کو لینے کے لیے وہاں پر آئے۔ دونوں روایات اگر ان میں آپس میں تطبیق کی جائے تو یہ بات بنتی ہے کہ مقام ابوا سے دادا عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لیا، ام ایمن کے ساتھ دوبارہ مکہ کی طرف لے کر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا غم اپنی رضائی والدہ 2.5 سال کی عمر میں حقیقی والدہ کے پاس چھوڑ گئی۔ 2.5 سال کا بچہ انہی کو اپنی والدہ سمجھتا تھا، لیکن والدہ کی محبت، سایہ، عاطفت آیا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اب دادا نے کفالت کو سنبھالا اور بڑا عمدہ سنبھالا۔ صحیح روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ دادا عبد المطلب اس وقت آپ کو پتا قریش کے سردار تھے، بڑی شان و شوکت والے تھے۔ ان کا جو قالین تھا وہ خانہ کعبہ کے سائے میں بچھتا تھا، خانہ کعبہ کے سائے میں ان کا قالین بچھایا جاتا تھا۔ عبد المطلب کا کوئی بیٹا اس قالین کے اوپر نہیں تھا بیٹھتا، عزت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم عمری میں تھے، بچہ ہونے کے باوجود وہ بھاگتے ہوئے آتے، جہاں پہ ان کے دادا نے بیٹھنا ہوتا عین اسی جگہ آ کر بیٹھ جاتے۔ چچا تیزی سے آگے بڑھتے کہ اس کو پکڑ کر اس جگہ سے اٹھا دیا جائے، تو دادا عبد المطلب اپنے بیٹوں کو کہتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے قالین پہ بیٹھنے سے مت روکیے، یہ بڑی شان والا ہوگا، یہ بڑی عظمت والا ہوگا۔ میں نے اس کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ دنیا جہان میں اس کی تعریف ہو، اس کی توصیف ہو، اس کی نعت کو بیان کیا جائے۔ دادا اپنے پوتے سے محبت کر رہے ہیں، اور بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ عبد المطلب نے اپنے کسی بیٹے سے اتنی محبت نہیں کی جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، حتیٰ کہ دادا کے بعض اشعار ان کی محبت میں، جو آپ یہ کہہ لیجئے کہ شرابور یا محبت کے اندر غوطہ زن، ان جذبات کا اظہار بھی عربی زبان میں ان کے اشعار میں موجود ہے۔ ہوا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا چھوٹی عمر میں کہہ رہے ہیں وہ جاؤ ذرا میرے اونٹ لے کے آؤ۔ 6 7 8 سال کا بچہ اونٹوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا، تخیر ہو گئی، کچھ تخیر ہوئی، دادا پریشان ہو گئے، اور کیا الفاظ کہے۔ آج عربی لغت میں اس شعر کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ شعر کس کا؟ دادا کا، اور کہا کس کے بارے میں جا رہا ہے؟ نبی محترم کے بارے میں۔ ربی ردا راکبی محمدا، ربی ردا راکبی محمدا، ردہ لی وسنا عندی یدا۔ کیا مطلب؟ اے اللہ میرے سوار محمد کو واپس لوٹا دے۔ سوار سے مراد یہاں پہ تاریخ نگاروں نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا کہ یہاں پہ وہ شاہ سوار مراد نہیں ہے، یہاں پہ وہ گھوڑے یا اونٹ کا سفار مراد نہیں ہے، یہاں پہ عبد المطلب اپنے پوتے کی محبت میں کہہ رہے ہیں میرے کندھے پہ سواری کرنے والے محمد کو واپس لوٹا دیجیے، یعنی میرا سوار جو ہے، جو میرے اوپر سوار ہے، اللہ ایک مرتبہ لوٹا دیجیے اور میرے پہ یہ احسان کر دیجیے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کہنے لگے آپ جب گم گئے تھے میرے دل میں وہ محبت، وہ درد بیدار ہوئی جو اگر کسی ماں کا بچہ گم جائے وہ بیدار ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کے سامنے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ سکہ روایات، صحیح روایات آپ کے سامنے رکھی جائیں، لیکن جہاں جہاں پہ بعض روایات میں دوष ہے وہ بھی بیان کرتا جا رہا ہوں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کی ایک تفسیر
بعض کمزور درجے کی روایات میں یہ بھی ملتی ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گم گئے، اور بعض نے کہا یہ وہ واقعہ ہے جب حلیمہ لے کے آئی تھی اور نبی کریم کچھ دیر کے لیے غائب ہو گئے تھے تو عبد المطلب نے ہرکارے دوڑائے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کے لایا جائے۔ تو جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ گم ہو گئے تو یہ قرآن پاک کی اس آیت کی یہ تفسیر بھی کی جاتی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو راستہ ملایا، دادا سے واپس ملا دیا۔ اب دیکھیے پے در پہ غموں کی انتہا ہے، اما حلیمہ سے جدائی، اصلی والدہ کے پاس، اصلی والدہ سے انسیت محبت کا پیدا ہونا، والدہ کی روانگی، یہاں پہ صرف 2 سال دادا نے پرورش کی، اللہ رب العزت نے دادا کو بھی اپنے پاس بلا لیا، صرف 2 برس۔ اور عبد المطلب اپنی بیماری کے عالم میں یہ بات جج کر گئے تھے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ یہ بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا میرے بارے میں مرثیہ کہیں، انہوں نے مرثیہ کے اس کی تفاصیل سیرت نبی امام ابن کثیر کی جو ہے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، وہ اشعار بھی موجود ہیں جو آپ کے چچاؤں نے آپ کے دادا کی وفات سے قبل ہی ان کو پڑھ کے سنائے۔ مرثیہ نگاری آپ کو پتا ہے عرب کلچر کا ایک حصہ تھا، وہ آپ کو سنایا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب بیمار ہوئے نا تو آپ نے ابو طالب کو بلایا اور کہا میری بات سنو، میرے سے ایک وعدہ کرو۔ ابو طالب نے کہا کیا وعدہ؟ آپ یہ دیکھیے عبد المطلب خود ان کو اندازہ ہے عبد المطلب کی یہ محبت بلا وجہ نہیں ہے، یہ بھی مورخین نے لکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہاشم ان کو مدینہ چھوڑ آئے تھے، آپ کے سامنے یہ سارا تفصیلی واقعہ رکھا تھا۔ عبد المطلب کی پرورش کس نے کی تھی؟ چچا نے کی۔ وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، اور عبد المطلب کا مطلب بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ اپنے چچا کے آگے پیچھے پھرتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ مطلب کے غلام ہیں، یعنی ہاشم سے نہ پکارا گیا، آپ کو آپ کے چچا کے نام سے پکارا گیا۔ اسی طرح آپ بچے کی یتیمی کو سمجھ رہے ہیں، آپ دادا ہیں، آپ کو یہ اندازہ ہے باپ کے بچے کی کیا کفیات ہوتی ہیں۔ ابو طالب سے وفات سے قبل وعدہ لے رہے ہیں، وعدہ اس بچے کی کفالت کرنی ہے، میرے ساتھ وعدہ کرو جب تک تم زندہ رہوگے اس کی حمایت، اس کی نصرت، اس کی تائید، الفاظ کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کی حمایت، اس کی نصرت اور اس کی تائید سے دستبردار نہیں ہوگے۔ ابو طالب نے وعدہ کیا اور آپ کے سامنے انہوں نے اپنے وعدے کو کیسے نبھایا۔ 40 برس تک پھر نبی محترم ان چچا کی کفالت میں رہے، اللہ کی قسم کبھی نصرت سے، کبھی حمایت سے، کبھی تائید سے پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جب سیرت کے اندر یہ باب آئے گا تفصیلی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آج یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، بخاری اور مسلم کی روافض اور اہل سنت کے درمیان اس روایت کے بارے میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ سارے اہل سنت کے مصادر میں، مراجع کے اندر، بخاری میں، مسلم کے اندر صحیح ترین احادیث میں الفاظ موجود ہیں، نبی کریم چچا کی خدمت میں حاضر ہیں، آخری وقت ہے، چچا ایک کلمہ پڑھ لیجئے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کروں گا، حجت قائم ہو جائے گی، اللہ سے جھگڑوں گا، اللہ سے لڑوں گا آپ کے لیے۔ پاس قریش مکہ کھڑے ہیں، بس آخری الفاظ یہ نکلے کہ اپنے باپ دادا کے دین پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ ابو طالب نے آپ کی اتنی حمایت کی، اتنی نصرت کی، آپ کی پرورش کی، گویا آپ کے والد تھے، آپ کے ساتھ اتنا پیار کا رویہ رکھا کہ قیامت کے دن ان کو اس کا فائدہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش ہوئے، شاید وحی کا انتظار ہو، یہ تو میں اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں، اور پھر بولے تو کیا بولے؟ لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ابو طالب شرک کی وجہ سے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے۔ لیکن یہ جو محسن انسانیت ہے نبی کریم، آپ بتائیے نبی کریم محسن انسانیت ہے کہ نہیں؟ رحمت للعالمین ہے کہ نہیں؟ اور ان کے محسن کون ہیں؟ ابو طالب ان کے محسن ہیں، محسن انسانیت کے محسن۔ انسانیت کا نعرہ بلند کر کے انسانیت کو الگ مذہب بنانے والوں، ذرا اس روایت کے اوپر غور کرو۔ نبی کریم نے کہا اللہ کی قسم میں نہ ہوتا
یا یہ میری حمایت تائید نصرت کے ساتھ ساری زندگی بسر نہ ہوئی ہوتی جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے. آج جہنم کا سب سے کم درجے کا عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے. ان کے پاؤں کے اندر ایسے جوتے پہنائے ہوئے ہیں جس سے دماغ ابلتا بھی ہے اور پگھلتا بھی ہے. کون سی انسانیت, کون سا مذہب جس کو تم نے اٹھایا ہوا؟ انسانیت ایک مذہب ہے. انسانیت کی جتنی خدمت, اللہ کی قسم, انسانیت کی اگر سب سے بڑی خدمت تاریخ انسانیت میں کسی نے کی ہوگی تو وہ ابو طالب ہوں گے. بتائیے, ایمان قبول نہیں کیا. یہی وہ فرق ہے جو عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں نبی کریم نے کہا تھا کہ اگر کلمہ پڑھ لیتا اور اگر عقیدہ یہ نہ رکھتا کہ اللہ کے علاوہ لات منات عزا بھی رزق دیتے ہیں تو جنت میں چلا جاتا. ابو طالب انشاءاللہ جب سیرت کا باب آگے چلے گا اس حوالے سے, لیکن یہ اشکال دور کر لیجئے. اور نبی محترم کو اللہ رب العزت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجتہادات کے اوپر اللہ رب العزت نے نبی کریم کو روکا اور ٹوکا, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پیارے نبی, کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب اس کو پتہ چل جائے اس کا فلاں رشتہ دار مشرک ہے, شرک کے عالم میں فوت ہو گیا, پھر اپنے رب کی سامنے ہاتھوں کو پھیلا کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے. یہ نبی کو زیب نہیں دیتا. میرے بھائیوں, اپنی اصلاح کر لیجئے. یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر محبت کے بتائیے, ابو طالب سے زیادہ نبی سے محبت کون کر سکتا ہے؟ حالی محبت فائدہ دے گی؟ حالی محبت اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک اتباع نہ ہو, جب تک آپ کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ نبی کی حدیث آ جائے گی, قول آ جائے گا, عمل آ جائے گا, تقریر, نشست, برخاست, نبی محترم کی زندگی کا ہر لمحہ, ہر گوشہ میرے آپ کے لیے نمونہ ہے, نمونہ. لیکن نبی کی حدیث نمونہ نہیں ہے, نبی کا قول نمونہ نہیں ہے, نبی کی نشست برخاست نمونہ نہیں ہے. اللہ کی قسم پورے معاشرے کے اندر, پورے معاشرے میں, بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ فتنوں کی بنیادی وجہ دنیا کے اندر جتنے فرقے, جتنے فتنے پیدا ہوئے, ان سب کی بنیاد ایک ہے کہ ان میں سے ہر فرقے نے کسی نہ کسی حدیث کا انکار کر دیا. بس ہو نہیں سکتا. بتائیے, ختم نبوت کے بارے میں اگر حدیث کو مان لیا جاتا, لا نبی بعدی, کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میں آخری نبی ہوں, اگر اس تشریح کو مان لیا جاتا امت میں کوئی جھوٹا نبی پیدا ہوتا. جتنے فتنے آتے ہیں وہ انکار حدیث کی وجہ سے آتے ہیں. کوئی ایک فرقہ باطل, کوئی ایک فتنہ ایسا نہیں ہے جو معرض وجود میں آیا ہو اور اس کی وجہ حدیث کا انکار نہ, ممکن نہیں ہے. کیونکہ قرآن کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں, ہاں قرآن کی تشریح کے اوپر جو حدیث آتی ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں, انکار کرنے کی ایسی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ایک بندہ, لا نبی بعدی کی حدیث ہے نا, میرے بعد کوئی نبی نہیں, ایک بندے نے اپنے بارے میں مشہور کر دیا میرا نام لا ہے, میرا نام لا ہے. جب اس کا نام مشہور ہو گیا تو اس نے کہا یہ جو روایت ہے اس میں راوی کو وہم لگا ہے, اس میں راوی نے دھوکہ کھایا ہے, اصل حدیث تھی لا نبی بعدی, مبتدا خبر بنا کے لا نبی بعدی نہیں, لا نبی بعدی. اصل حدیث یہ تھی میرے بعد نبی لا ہوگا. آپ اندازہ کیجیے کیسے فتنے امت نے دیکھے ہیں. حدیث کی من چاہی تشریح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اس کے اوپر جب بندہ یقین نہ کرے تو انسان دھوکے کا, گمراہی کا شکار لازمی ہوتا ہے. انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو خاتم النبیین اور ختم نبوت کے حوالے سے بھی تفصیلی اہل سنت کا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے. آج جو آپ کے سامنے بات رکھی ہے وہ یہ ہے, اہل سنت کا, روافض کا اس بارے میں اختلاف موجود ہے. لیکن اگر یہ بات کہی جائے ہم مانتے ہیں. بتائیے, میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں اور نبی کریم کے محسن ابو طالب ہیں. پوری انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں, کفالت کی بڑی عمدہ کی. حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے
اپنے بچوں کو کھانا نہیں تھے دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے میں تب تمہیں تمہارے جو برتن ہیں ان میں سالن ڈال کے دوں گا. اور مورخین نے اس بارے میں بھی لکھا ہے کہ ابو طالب یہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے میں شریک ہوتے تو ایک پلیٹ کھانا ابو طالب کی ساری اولاد کو پورا آ جاتا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکات ہیں اور جب نبی کریم شامل نہ ہوتے وہ کئی پلیٹیں سالن پکاتے ان کو پورا نہ آتا. اور بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے بچے کم عمر بچے آپس میں پلیٹ میں جب سالن دیا جاتا جھگڑتے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اتنی شرم اور حیا والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جھگڑا دیکھ کے اپنا ہاتھ روک لیتے اور کھانا نہ کھاتے. اور یہ روایات ملتی ہیں صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کے اٹھا کرتے تھے جس طرح عام بچوں کی آنکھوں میں سردیوں میں جن کو اردو میں ہم گدے کہتے ہیں آنکھوں میں آ جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں ساری زندگی آپ کی آنکھوں پہ اس طرح کی کوئی علائش نہیں آئی. آپ اٹھتے تو مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے ایسا محسوس ہوتا آپ نے آنکھوں میں سرما پہنا ہوا. آپ اٹھتے ایسا محسوس ہوتا کہ آپ نے بالوں میں تیل لگایا ہوا ہے. ہاں یہ بات ہے ابو طالب وہ مالی طور پہ کچھ کمزور تھے محبت میں کمزور نہیں تھے مالی طور پہ کچھ کمزور تھے. اور یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پہ غم اور صدمات اس لیے دیے کہ رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے جو انسان آنے ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل بن جائے رحمت کا محبت کا الفت کا ناز و نام اور لاڈ پیار. اس طرح کا والد اور والدہ کا جو نہ ملا اس کا اثر یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درد کا احساس کرنے والے بن گئے. اور یہاں پہ جو نبیوں کی ٹریننگ کی ابتدا ہوتی ہے ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم. اللہ نے ایک نبی ایسا نہیں بھیجا ایک نبی بھی جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. یہ ٹریننگ کا اگلا مرحلہ. ابو طالب کو مالی طور پہ کمزور رکھا کس لیے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو چرائیں. نبی کریم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بھی بکریاں چراتے ہیں؟ نام کنتو ارا میں بھی بکریاں چرایا کرتا تھا. کن چیزوں کے عوض؟ قراریتا لاہل مکہ چند روپے کے سکوں کے عوض میں مکہ کے لوگوں کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا. نبی کریم نے خود کہا کوئی نبی ایسا نہیں جو بکریوں کو نہ چراتا ہو. وجہ کیا ہے؟ اب اس حوالے سے پوری کتابیں اور رسالے موجود ہیں کہ انبیاء بکریوں کو کیوں چراتے تھے. اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ نبیوں کی جو ٹریننگ ہے اس کے اندر یہ جانوروں کو چرواہے کی حیثیت اور مویشیوں کو پالنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. یہ بڑا لمبا چوڑا مضمون ہے. صرف مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. پہلی بات جو بکریوں کا چرواہا ہوتا ہے خاص طور پہ بکریوں کا اس کے اندر پہلی صفت جو پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ صبر کی. کیوں؟ اگر چرواہا صبر نہیں ہے بکری ایک ایسا جانور ہے کہ جو تھوڑی دیر چرتا ہے منہ اٹھا لیتا ہے بھاگتا دوڑتا ہے جو چرا ہوتا ہے وہ یوز کر لیا پھر تھوڑی دیر منہ مارا کھا لیا. اس کے اندر صبر اگر چرواہے میں نہ ہو تو بکریاں بھوکھی رہ جائیں سارا دن. اس نے عرب کے صحرا کو ذرا آپ مگر مد نظر رکھیں گرمی کے عالم میں صبح سے لے کر شام تک بکریوں کو کھانا کھلانا اگر جلد بازی کی یا گھر لوٹنے کی جلدی ہوئی بکریاں تو بھوکھی رہ جائیں گی. پہلی جو صفت پیدا ہوتی ہے صبر کی ہوتی ہے. دوسری صفت میں نے کہا اس بارے میں بڑی کتابیں اور رسالے موجود ہیں میں خاکہ رکھ رہا ہوں. صفات بہت سی پیدا ہوتی ہیں لیکن جو بنیادی صفات انسان میں آتی ہیں ان میں سے ایک شجاعت اور دلیری بھی ہے. کیوں؟ بکریوں کے اوپر مختلف جانور حملہ کرتے ہیں. بھیڑیا شیر چیتا سب سے کمزور جانور ہے بکری. اس کے اوپر جب درندے حملہ کرتے ہیں اگر چرواہا دلیر اور شجاع نہ ہو وہ اس جانور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ٹریننگ ہے انبیاء کی.
یہ انبیاء کو ٹریننگ دی گئی. اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی. اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ حکمتیں ہیں. پھر رحم دلی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. کس طرح؟ پھر تواضع پیدا ہوتا ہے. کس طرح؟ رحم دلی اور تواضع کا اور انکساری کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, بہت گہرا تعلق ہے. آپ بتائیے, ایک جانور ہے, اس نے پیشاب کیا, پخانہ کیا, جانور نے, انسان کے کپڑوں کو لگ گیا. اگر انسان منکسر مزاج نہیں ہے, انکساری اور تواضع والا نہیں ہے, بتائیے وہ عرب کے صحرا سے اٹھے, اپنے کپڑے دھونے جائے, آئے, بکریاں تو سارے درندے کھا جائیں گے. یہ انکساری, حلم, تواضع کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ اچھا, اگر یہ غلاظت کچھ کپڑوں پہ لگ بھی گئی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ انکساری آتی ہے. اور رحم دلی ایسی ہے, اگر اچھا بکری بھی ایک عجیب جانور ہے, اس کو اگر ڈنڈا مار دیا جائے زور سے, اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. اب اگر صبر ہی نہ ہو, چرواہا بکریوں کو ہانگتا ہانگتا ڈنڈا مار دے, اس کی تو بکری تو ایک کمزور سا بالکل انسان کے اوپر ڈیپینڈنٹ جانور ہے, آزادانہ طور پہ جی نہیں سکتا. اس لیے یہ ساری صفات انبیاء میں پیدا کرنے کے لیے انبیاء کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے معاشرے کے انسانوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے. اس کی ابتدا چرواہے کے روپ میں کی جاتی ہے. اور معاذ اللہ, یہ لفظ کہنا چرواہا, یہ انبیاء کی توہین نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا نبیوں کو چرواہا کہنے سے شاید انبیاء کی توہین ہوتی ہے. ہرگز نہیں. اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے ان کے مناصب کو بلند کیا ہے. انسانوں کے ساتھ مزاج آشنائی, جو آپ خود بتائیے, جو شخص جانوروں کا مزاج سمجھنا شروع ہو جائے, اس کو انسانوں کے مزاج سمجھنے میں کیا دقت آ سکتی ہے؟ جانوروں کی مزاج آشنائی مشکل ہے, انسانوں کی آسان ہے. انسان حیوان ناطق ہے, انسان جذبات کا احساس کر سکتا ہے, لیکن جانور نے تو جذبات بتانے بھی نہیں. چرواہے نے خود سمجھنا ہے میرا فلاں جانور تکلیف میں ہے, میرا فلاں جانور خوش ہے, میرا فلاں جانور بیماری میں ہے. جب انسان کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں, معاملہ فہمی میں اس کے اندر اللہ رب العزت بصیرت کا, شعور کو بلند کرتا ہے, ترقی دیتا ہے. اس لیے ہر نبی کو اللہ رب العزت نے اس منصب پہ لگایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دور کے بارے میں 2 واقعات بیان کرتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا, میرے دل میں بھی نوجوانوں کی طرح جذبات تھے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابن بشر ہوں, عبداللہ کا بیٹا ہوں, آمنہ کا لخت جگر ہوں. میرے دل میں بھی جیسے قریشی نوجوانوں کے دل میں مختلف امنگیں تھیں, مختلف ولولے تھے, میرے دل میں بھی خیالات پیدا ہوتے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے میری ان خیالات کی بھی حفاظت فرمائی. کیسے؟ نبی کریم خود بیان کرتے, کہا میرے ساتھ ایک قریشی نوجوان تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا. میں نے اس کو کہا ہر روز آئے روز تم مختلف محفلوں میں شرکت کرتے ہو, تم شادی بیاہ کی محفلیں اٹینڈ کرتے ہو, آج تم نے میری بکریوں کو چرانا ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جاؤں گا اور فلاں کی جو شادی ہو رہی ہے, ادھر جو محفل ہونی ہے, ادھر جو ہلڑ بازی ہونی ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس سے کس طرح مزہ حاصل کرتے ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں کہ میں اس مجلس کا, اس محفل کا مشاہدہ کرنے جانا چاہتا ہوں. اور نبی کریم نے کہا میں اس محفل اور مجلس کے قریب پہنچا. میں نے پوچھا یہ وہی محفل ہے؟ انہوں نے کہا فلاں کی شادی ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے ہی میں نے ان کے گانوں کی طرف اپنے کان کو لگانا چاہا, مجھے اتنی گہری نیند آئی, میں سو گیا. اللہ رب العزت نے لہو و لعب سے, گانوں سے, ایسی گندی محفلوں سے بچپن ہی میں میری حفاظت خود کی. جیسے ہی میں اس کے قریب ہوا مجھے نیند آ گئی, اور میری آنکھ تب کھلی جب سورج نکل آیا. اللہ نے سلا دیا اتنا لمبا. نبی کریم نے کہا پھر ایک مرتبہ زندگی میں یہ واقعہ ہوا. کل زندگی میں بعین ہی اسی طرح 2 واقعات ہوئے. نبی کریم نکلے, اس محفل کو اور مجلس کا احوال دیکھیں, کیسے عظیم نبی ہیں, کیسے معصوم پیغمبر ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں اس طرح کی محفلوں اور مجلسوں میں ہوتا کیا تھا.
وہ دیکھنے جانا چاہتے تھے, مشاہدہ کرنا جانا چاہتے تھے. آج بڑے بڑے اسکالرز, علماء محفلوں میں شریک ہوتے ہیں, کہنے والا بھی اور سب سننے والے, کوئی اس سے مستغنی نہیں. اور ہیل و حجت کیا کیا جاتا, ہم صرف دیکھ رہے ہیں جی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, صرف دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا پھر رد کریں گے, معاذ اللہ. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ گئے, کہا یہی ہوا جب میں نے کان کو ان گانوں کی طرف متوجہ کیا, مجھے نیند آ گئی, میں سو گیا. اور پھر یہ ماجرا جب ہو گیا 2 مرتبہ, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں سمجھ گیا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی مجلس کو دیکھیں بھی. اچھا, ایک بات بڑی عجیب ہے, اگرچہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جبریل امین آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک, جب وہ واقعہ آئے گا آپ نبی کریم کی کفیات کے بارے میں سنیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رعب پیدا ہوا, لیکن نبی کی ٹریننگ بچپن سے ایسے واقعات کے ساتھ ہو رہی تھی, اور نبی کریم کے کانوں میں یہ باتیں پڑتی رہتی تھی تاکہ آپ کو تیار کیا جا سکے, آپ کی ٹریننگ ہو سکے. ایک دم آپ کے لیے بہت بڑا دھچکا نہ ہو کہ آپ کے اوپر فرشتہ نازل ہو گیا ایک دم, تو یہ بہت بڑا دھچکا ثابت نہ ہو. اس کے لیے بچپن سے, کیوں میں یہ بات کس لیے کر رہا ہوں, کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ الفاظ کہے تھے, عباس کو. ایک مرتبہ بچپنے ہی میں نبی کریم چھوٹے تھے, بچے اپنے چچاؤں کی مدد کر رہے ہیں, پتھر پکڑا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرتا پہنا ہوا اور نیچے تہمد باندھا ہوا, تو سارے بچے کرتا اور تہمد اتار کے اپنی تہمد اور کرتے کو کندھے کے اوپر رکھ کے ان کے اوپر پتھر رکھ رہے تھے تاکہ جسم کو پتھر نہ چبھے. اپنے چچاؤں کی مدد ہو رہی ہے. چچا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ بھی تہمد اتار لیجئے, کندھے پہ رکھیے اور پتھر اٹھا کے لے آئیے. نبی کریم نے چچا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جیسے ہی تہمد اتارا, نبی کریم کہتے ہیں میں اسی وقت بے ہوش ہو گیا, بے ہوش. بچپن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گانوں کی محفلوں سے اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت. 70 کا ننگا, کم عمر کا بچہ ہے, 70 ننگا ہوا نہیں, بے ہوش ہو گئے. پھر ایک مرتبہ عباس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹھائی گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غش کھا کے گرے. ان 2 واقعات کے بعد عباس کہتے ہیں نبی کریم نے ایک مرتبہ چھوٹی عمر میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر میں مجھے کہا تھا یہ بات, کیا بات کہی تھی, کہ مجھے برہنہ کے سامنے سے منع کر دیا گیا. یہ نبی, ان کو بچپن میں یہ ادراک اور شعور ہو رہا ہے کہ کس قسم کی مجالس اور محفلوں سے اللہ ان کو دور رکھ رہا ہے, اور کس قسم کے پروٹوکولز اور ضابطے ان کے لیے مرتب کیے جا رہے ہیں. خود کم عمری میں اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں مجھے برہنہ کسی کے سامنے آنے سے منع کر دیا گیا ہے. چچا عباس کہتے کم عمر بچے تھے, میں نے لوگوں کے سامنے یہ بات اس لیے بیان نہیں کی کہ معاذ اللہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے دماغ میں شاید کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسی بات آ گئی ہے. یعنی یہ بات انہوں نے راز رکھی, اور نبوت آ جانے کے بعد اس بات کا انکشاف کیا کہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات کہہ دی تھی. اگرچہ تب تک فرشتہ نہیں تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری ججمنٹ ان احوال سے کر لی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے حوال تھے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے کے اندر ابو طالب کی سرپرستی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شام کا سفر کیا, بحیرہ راہب کا جو واقعہ, اور اس کے آگے سے تمام واقعات کو شروع کریں گے. بعض لوگوں نے اس کو بحیرہ کہا, لیکن حقیقت میں اس کو بحیرہ راہب کہا جاتا ہے. صرف ایک بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے عالم میں ابھی بچے تھے. یہ انکشافات, یہ ہدایات, یہ سلسلے اس لیے تھے کہ نبی کریم کو ذہنی طور پر ٹریننگ دی جائے. آنے والے جو انہوں نے قیامت تک کے لیے انسانوں کا سردار اور امام مقرر ہونا ہے, اس کی پیش بندی ہو رہی ہے, اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے. نبی کریم خود بیان کرتے ہیں میں آج بھی ابھی بچے تھے, ابھی نبی اور نبوت اور رسالت کا پیغام جبریل امین کے ذریعے نہیں اترا. نبی کریم نے کہا میں بچپن میں جو پتھر مکہ کے اندر
مجھے بچپن میں سلام کیا کرتا تھا، میں آج بھی مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں۔ ایک بچے کو مکہ کا پتھر سلام کر رہا ہے۔ حقیقت بات یہ، میں اور آپ، جمادات، نباتات، کائنات، زمین و آسمان نبی کی قدر کو پہچان گیا، میں اور آپ اس نبی کی قدر نہیں کر سکے۔ حدیث رسول آ جائے، قول رسول آ جائے، نہیں میرے امام کی بات چلے گی، میرے مفتی اور فقیہ کی بات چلے گی۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔